قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورہ روم میں جو 30 نمبر کی سورہ ہے اس کی 50 پر 4ویں آیت میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقتور بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کے بعد پھر تم کو کمزوری اور بڑھاپا دیا، اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور پورا قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اور اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور انسان کی اصلیت بیان کی ہے۔ ہماری اصلیت یہی ہے کہ ہماری شروعات بھی کمزوری ہے اور ہمارا جو آخر ہے خاتمہ وہ بھی کمزوری ہے۔ بیچ میں تھوڑی سی قوت ہے، بیچ میں تھوڑی سی قوت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ خبر دیا ہے کہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہتا ہے، ایک حالت میں جاتا ہے پھر دوسری حالت میں جاتا ہے۔ اصلیت مٹی ہے، اصلیت مٹی ہے، پھر نطفہ کی شکل میں ماں کے رحم میں بچہ دانی میں جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر خون کا لتھڑا بننے کے بعد گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے، پھر روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے کمزور نکالتا ہے، کمزور نکالتا ہے۔ کمزور نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ اس کو طاقت دیتا ہے یہاں تک کہ مکمل طاقت کر کے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کمزوری میں ڈالتا ہے، کمزوری ڈالتے یہاں تک کہ وہ کھوسٹ بوڑھا ہو جاتا ہے اور آخری عمر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ہمت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، حرکت بھی کمزوری ہو جاتی ہے، کوئی چیز پکڑنے میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کمزور کے بیچ میں طاقت دیا ہے۔ ہماری دو کمزوری ہے، پیدا ہوتے وقت ہم کمزور تھے اور آخر میں کمزور ہو جائے، بیچ میں تھوڑی سی طاقت ہے، تھوڑی سی طاقت ہے۔ تو انسان کو یہ بتلایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو طاقت نہ دیتا تو تم ویسے ہی کمزور رہتے، ویسے ہی کمزور رہتے، اور اگر اللہ تعالیٰ طاقت دیتے رہتا تو ہو سکتا ہے تم سرکشی کرتے، بغاوت کرتے، نافرمانیاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اصلیت دکھا دیا کہ طاقت دینے کے بعد پھر کمزور کر دے گا، پھر کمزور کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کا بیان کیا ہے۔ اللہ کامل ہے، اللہ اپنے علم میں کامل ہے، قدرت میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تخلیق جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصلیت یہی ہے۔ تو اسی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تکبر کرنا چاہیے، نہ اللہ کے دین کے بارے میں تکبر کرنا چاہیے، نہ اپنے جسمانی اعتبار سے تکبر کرنا چاہیے، کوئی تکبر نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ بن جانا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ اس چھوٹی سی طاقت والی زندگی میں اگر ایمان نہ ہو تو بندہ اور بیکار ہوتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں اگر ایمان نہ ہو، ایمان کا نور دل میں نہ ہو تو اچھا برا اب وہ تمیز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو انسان کمزور ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو اور گیا گزرا بن جاتا ہے، اور جب ایمان ہو تو چھوٹی سی زندگی میں
بہت بڑا کمال پیدا کر سکتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس کو کامیاب کر سکتا ہے، اس کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اور ایمان نہیں رہے گا تو فرق نہیں کر پائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاویٰ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان فی قلب المؤمن سراجا، مومن آدمی کے دل میں ایک چراغ ہوتا ہے، ایمان کا چراغ، ایمان کا چراغ یظہر، وہ روشن رہتا ہے، روشن رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک ایماندار ہوتا ہے نا تو اس ایمان کی روشنی سے وہ پہچانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حق ہے، یہ چیز باطل ہے، یہ چیز فائدہ والی ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز ہلاکت میں لے جائے گی، یہ چیز کامیابی کی طرف لے جائے گی، ایمان کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ اور تعجب کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان الدجال مکتوب بین عینیہ، دجال کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا رہے گا، کافر لکھا رہے گا۔ تو کیسے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقرؤہ کل مؤمن قارئ او غیر قارئ، ہر مومن چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو وہ پڑھ لے گا۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ پڑھا ہوا نہیں ہے پھر بھی پڑھ لے گا، جان لے گا کہ یہ دجال ہے، دجال ہے۔ ایمان نہیں ہے تو آنکھیں رہنے کے باوجود بھی دجال کو پہچان نہیں پائے گا۔ اب یہ سوچئے کہ ابھی جو جنگی حالت دنیا میں ہے تو کتنے بدعتی سب جھک چکے ہیں بدعتیوں کی طرف۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ اس میں آدمی جھک جا رہا ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالی دینے والے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی طرف جھک جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ تو دجال آئے گا تو کتنا خطرناک ہوگا، دجال آئے گا تو کتنا خطرناک ہوگا۔ یہاں یہ چھوٹی سی مثال میں آدمی آپے سے باہر ہو کر کے ٹریک بدل لیتا ہے، اور دجال آئے گا تو وہ تو دکھائے گا بہت سارے ایسے عجیب عجیب چیز دکھائے گا، لوگ دھوکے میں پڑ جائے گا۔ ایسی حالت میں ایمان کام آئے گا، ایسی حالت میں ایمان کام آئے گا کہ چاہے پڑھا لکھا ہو نہ ہو، اگر صحیح ایمان ہے تو دجال کو پہچان لے گا۔ یہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان کی وجہ سے بندہ حق اور باطل پہچانتا ہے، حق اور باطل پہچانتا ہے، اور صحیح غلط پہچانتا ہے، نقصان اور فائدہ مند پہچانتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ایمان کی طاقت اس کے دل میں زیادہ ہوگی اتنا چیزوں کے بارے میں اور پردہ کھلے گا، صحیح غلط کا، حق باطل کا۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی بہت مختصر ہے، جو طاقت والی زندگی وہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، کمزوری پھر طاقت پھر کمزوری، اس میں اگر ایمان نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے ہماری جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہم کو دیا ہے، خوش نصیب ہے، اس کو بچا لینا، الٹے پلٹے چیزوں میں ایمان غارت اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایمان چھیننے کی چیزیں ہیں، دیکھ کر کے ایمان کو خطرے میں پڑ جاتا ہے، بول کر کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور سوچ فکر سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور عقیدہ بنا لینے سے تو اور چلا جائے۔ اسی وجہ سے ایسے غلط عقائد، غلط چیزوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جو کتاب اور سنت میں ہے وہی حق ہے، ایمان بچانے والی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی بہت بڑی بیماری جہالت ہے، بہت بڑی بیماری جہالت ہے۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم جاہل ہیں یا کوئی جاہل ہے؟ اس کی 6 پہچان ہے، اس کی 6 پہچان ہے۔ اس بات کو محمد بن فضل البلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بلخ کے عالم تھے، اکابر خراسان کے بہت بڑے مشائخ میں سے ایک شیخ تھے، عالم تھے، محمد بن فضل البلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ 6 خصال یعرف بها الجاہل، 6 عادتیں ہیں جس کی وجہ سے جاہلوں کو پہچانا جاتا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے الغضب من ای شیء، ہر چیز میں غصہ ہوتا ہے، ہر چیز میں
غضب غصہ دکھاتا ہے، یہ پہچان ہے کہ بندہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، بندہ جہالت میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری بات، الکلام فی غیر نفع، بے فائدہ چیزوں میں بات کرتے رہتا ہے، اس میں کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اسی میں باتوں میں پڑا رہتا ہے۔ دیکھیں گے آدمی کو گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہا ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں، کچھ حاصل نہیں، کدھر لے جانا چاہتا ہے، کدھر بات کرنا چاہتا ہے، اصل میں کیا بولنا چاہتا ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ دیکھیں گے اچھا 1 گھنٹہ ہو گیا تب چلو، یہ فالتو باتوں میں لگا تو سمجھیے کہ جہالت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات ہے العطیۃ فی غیر موضعہا، کہ اپنے مال کو بلا فائدہ میں خرچ کر رہا ہے، بغیر فائدے میں خرچ کر رہا ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی جہالت کی دنیا میں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات افشاء السر، آدمی کیا کرتا ہے، جو چھپانے کی چیز ہے، راز کو وہ بولتے رہتا ہے۔ تعجب کریں گے، کوئی چیز ہو جاتی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ بندہ خود دوسرے کو لگا کر پورا اعلان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں، یہ خود اپنی بدنامی دوسرے کو بول دیتا ہے۔ یہ جہالت ہے، وہ بندہ جاہل ہے، وہ جہالت کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا، اس کو بچا لیا، اور بہت بڑے فساد سے بچا لیتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، اس کو بتائے گا، 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 پورا محلے میں بتائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں ایک ہی کو بولا ہوں، اور پھر دوسرا بات چیت کرے، کس نے بولا، اس نے بولا، کس نے بولا، اس نے بولا۔ تو یہ راز کو بولنا یہ جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات ہے کہ والثقۃ بکل احد، ہر ایک آدمی پر بھروسہ کر لیتا ہے، کس نے کچھ کہا تو اس کے پیچھے چل گیا، کس نے کچھ کہا اس کے پیچھے چل گیا، ہر آدمی پر بھروسہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے پرکھنے کا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہر آدمی پر بھروسہ کر لے گا، جہالت اتنی خطرناک ہے۔ اب سوچئے کہ دجال پر بھی بھروسہ کریں گے نا، رب مان لیں گے، اور کچھ لوگ ابھی شکیل بن حنیف کو نبی مان لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ہے، صحیح دین ہے وہ جہالت سے بچاتا ہے، یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ہر ایک پر بھروسہ کر لے گا۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کو پہچان نہیں پا رہا کہ میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، یہ پہچان ہی نہیں پا رہا۔ جہالت کی یہ بھی پہچان ہے کہ اپنے دشمنوں میں دوست کو نہیں پہچان پا رہا، تھوڑی سی بات آ گئی تو دشمن اور دوست دونوں کا برابر رویہ کر رہا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے۔ اور آخری بات یہ ہے، وہی فرماتے ہیں کہ علامت الشقاوہ ثلاثۃ اشیاء، کہ بدبختی بدنصیبی کی 3 پہچان ہوتی ہے، بدبختی اور بدنصیبی کی 3 پہچان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یرزق العلم و یحرم العمل، علم تو مل گیا لیکن عمل سے محروم کر دیا گیا، جانکاری ہوتی ہے لیکن عمل نہیں، یہ بھی بدبختی اور بدنصیبی کی پہچان ہے۔ اور یرزق العمل و یحرم الاخلاص، کسی کو عمل کی توفیق مل گئی تو اخلاص سے محروم کر دیا گیا، عمل کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں، یہ بھی بدنصیبی کی پہچان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَيُرْزَقُ صُحْبَةُ الصَّالِحِينَ وَلَا يَحْتَرِمُ لَهُمْ، اس کو بہترین نیک لوگوں کی صحبت ملی ہے لیکن ان کا احترام نہیں کر رہا ہے، یہ بھی بدنصیبی کی پہچان ہے۔ اب سوچئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فائدہ اٹھا لی، لیکن منافق نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، نبی کی بات کو سنے، قرآن اترتے وقت وہ لوگ رہے لیکن پھر بھی بدبخت بنے رہے، صحبت سے کوئی پہچان نہیں بنی، احترام نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جو ہمارے نیک ساتھی ہیں ان کی احترام، عزت اور ان کی قدر کر لینا چاہیے، ورنہ پھر وہی بدنصیبی کی پہچان ہمارے اندر آ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. آمین.